بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ سب کی محبتوں کا، اعتماد کا، آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ نقوی صاحب جناب ہارڈ کور کرنٹ افیئرز جو کہ بہت ہی گرم ہیں اس پہ بات کریں۔ جناب میں بالکل انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ ایکچولی میں بزی تھا نا، آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے، تو میں پھر جو ہے نا بہت ساری اب کچھ اس طرح کی سٹوریز ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ان کو نہ کیا گیا تو پھر یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گی، اور سٹوریز بھی بہت زبردست، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے دوست جیسے پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے جو ابھی نیب کے کیسز، اس کا کیا؟ ابھی وہ پیر تک کی ملتوی ہو گئی ہے وہ سماعت بھی، انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو سیر حاصل قسم کی گفتگو اور تبصرہ، تجزیہ اور اندر کی خبریں اور سارا کچھ دینی ہے۔ بہت مجھے پتہ ہے آپ کو بڑی بےتابی ہو رہی ہے، بہت وہ ظاہر ہے جو ہارڈ کور کرنٹ افیئر پولیٹیکل کے جو ویورز ہوتے ہیں بڑے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کے ساتھ ریکنیکٹ ہو گئے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے نا اسی طرح سے سیراب کرتے رہیں گے جناب پولیٹیکل کرنٹ افیئر نیوز کے ذریعے۔ تو اب میں آج آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کروں گا کہ ڈاکٹر فرقان صاحب، غالباً ان کا پورا نام ڈاکٹر فرقان الحق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ بھی بہت ہی سینئر ڈاکٹر، اور وہ جس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی اسی وبا سے، کرونا سے، وہ بہت ہی مختلف کوسچنز کو جنم دے رہی تھی۔ پہلے کچھ کہا گیا، بعد میں کچھ کہا گیا، اب ان کی ایک انکوائری رپورٹ آ گئی ہے جو گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی تھی، وہ بھی بہت ایک چشم کشا قسم کی ہے۔ اچھا، کل میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا کہ جناب جو میاں جاوید لطیف صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دوسرے کے الٹ بیان دے دیے کہ چودھری نثار صاحب نے دھرنے کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا تھا 2014 والے دھرنے کو، تو آج اس پر نا کل یعنی کہ اس پہ احسن اقبال صاحب نے بھی بڑا بمباسٹک قسم کا بیان دیا، اور وہ بھی بڑی وکری ٹائپ کے انداز سے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا دیا ہے جناب؟ آپ کو یہ بھی بتانا ہے میں نے کہ کرونا وائرس ایک نئی ریسرچ آئی ہے، ظاہر ہے ہر بندے کو، چونکہ یہ اس طرح کی سوشل ٹائپ ریسرچ ہے، اس کا ہر بندے کو انتظار ہوگا کہ کیا یہ پینے کے پانی میں بھی سروائیو کر سکتا ہے، ویری امپورٹنٹ، ٹھیک؟ اور میں نے آپ کو جناب یہ بتانا ہے، جیسے آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا کہ جناب کے گلف نیوز کی ایک بڑی چشم کشا قسم کی سٹوری آئی ہے، وہ سٹوری کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ساتھ سب میں ڈسکس کروں گا۔ ڈاکٹر فرقان صاحب جو کہ اللہ بخشے وہ اس سے جاں بحق ہو گئے ہیں، اس وبا سے، اس کرونا سے، سینئر ڈاکٹر تھے۔ اچھا، پہلے یہ کہا گیا جناب کہ ان کو بالکل وینٹیلیٹر نہیں ملا، اور وہ بالکل اس طریقے سے، اب انہوں نے ایک جو انکوائری رپورٹ ہے، اس انکوائری کے جو ممبران تھے سندھ گورنمنٹ نے بنائی، اس انکوائری میں جناب انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی 14 لوگوں کے انٹرویو کیے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی خود اپنی بھتیجی بھی ڈاکٹر ندا ہیں ایک وہاں پہ ہاسپٹل میں کراچی میں، تو ان کی گفتگو کو ان سے کوئی آڈیو کال بھی ان کی کوئی لیک ہوئی تھی، وہ بھی غالباً آپ لوگوں نے سنی ہو، اس میں بھی وہ وہی اپنے چچا کو منا رہی ہیں کہ جی آپ ہاسپٹل آئیں، ان کی گفتگو بھی انہوں نے ان سے بھی انٹرویو کیا، تو یہ بھی وہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بہت ریلیکٹنٹ تھے نہ آنے میں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریلیکٹنٹ تھے کیوں۔ اچھا، انکوائری میں اب کسی ڈاکٹر صاحب، چونکہ جب وہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی گھر میں، تو پھر جب وہ مجبور کیا ان کو فیملی ممبرز نے، اور وہ ہاسپٹل میں آئے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جناب ایسا UT لے چلیں، تو وہاں کی بجائے ان کو وہ ایک ایمبولینس آئی، اور وہاں کی بجائے ان کو سول ہاسپٹل کراچی لے گئی۔ تو کراچی کے بھی سول ہاسپٹل کے جو ڈیوٹی آفیسر تھے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بھی کچھ نیگلیجنس دکھائی، اور انہوں نے یہ کیا کہ جناب وہ گورنمنٹ کہتی ہے، اور انکوائری رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ جی اس وقت بھی 9 تقریباً جو ہے نا وینٹیلیٹر خالی تھے، یعنی ICU کے جو بیڈ تھے جن پہ وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا، وہ 9 اس وقت بھی خالی تھے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں، یہ حیرت ہے کہ ان کو کیوں اس طرح سے انٹرٹین نہیں صحیح طریقے سے کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس سے پہلے نا میں آپ کو یہ بات بتاؤں نا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں ریلیکٹنٹ تھے۔ ان کی بھتیجی نے بھی بتایا، انکوائری کمیٹی کو بھی بتایا، اس سے پہلے بھی بات باہر نکلی کہ ان کی کال تھی یا جو بھی ہے اپنے چچا کے ساتھ، کہ جو کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ہاسپٹل میں جو ہے نا، آپ اگر ہاسپٹل کی ایمبولینس آئے گی تو یہاں پہ پورے محلے میں ایک تماشا بن جائے گا، یہاں پہ بچے رول جائیں گے، وہ میرے بچوں کو سب کو لے جائیں گے، یعنی کہ وہ اس طریقے سے کہتے رہے، اور پھر اینڈ تک بھی وہ بھتیجی کہتی رہی چچا سے کہ چچا جان آپ دیکھیں، میں تو آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے اور آپ اس کے باوجود بھی، یہ کیوں، یہ رویہ جو ہے نا کس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں ایک معاشرتی
ایک روایتی غلط فہمی آپ کہہ لیں وہ جنم لے چکی ہے، یا ایک روایت غلط طریقے سے جنم لے چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ان کا حال ہے کہ جو خود ڈاکٹر صاحب ہیں، عام پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھائی میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی پاکستانی ہو، اس کے ساتھ اسی طریقے کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جیسے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہوتا کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کے تقاضا یہی ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی عام ریڑھی والا ہو، چاہے کوئی بندہ بھی ہو، لے مین ہو، اس کو بھی اسی طرح سے ہاسپٹل ٹریٹ کرے جس طرح سے اپنے ایک ڈاکٹر کو ٹریٹ کرے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کچھ معاشرتی رویے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں کہ جناب آج کل آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں امریکہ جیسے ملک کے پاس تک نہ بیڈز ہیں، نہ وینٹیلیٹرز ہیں، نہ کچھ ہیں۔ بیڈز تو یہاں پہلے نہیں ہوتے تھے، مطلب آپ کو بتاؤں نا، آپ یقین کریں نا کہ ہم میڈیا والوں کو فون آ جاتے ہیں، جناب آپ کے فون کریں، اپنا فون کریں کسی سے کہیں کہ وہ ہمیں پمز میں، اب یقین کہ پمز یعنی کہ ہاسپٹل ہے جو کہ اسلام آباد کا، وہ کیا کہتے تھے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں یا کوئی ہمیں دوائیاں ملیں، نہیں، وہ ہمیں بیڈ دے دیں، یعنی ہمارا مریض جو ہے نا وہ فرش پہ پڑا ہے، یا ہمارا مریض جو ہے نا وہ اسٹریچر پہ پڑا ہے، وہ ہمیں بیڈ نہیں دے رہے۔ تو عام حالات میں بھی یہ حالت، تو پھر اب اللہ معاف کرے گا وبا کی حالت میں، اب اس طرح کی افراتفری میں، وہ تو یورپین کنٹریز میں بھی اور اس طریقے سے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ خدا را آپ ایسے پیشنٹ اگر کہیں لگ جاتا ہے نا، ٹیگ لگ جاتا ہے یا کہیں پر کوئی وہ ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عجیب و غریب طریقہ اپنایا جاتا ہے نا کہ جناب کسی گھر وہ پیشنٹ تو جناب وہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا، تو وہ کیا کہیں گے یار یہ کیا اچھوت ہیں، یہ کیا، کو اللہ معاف کرے، پھر اسی طریقے سے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو پھر وہ اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹس ہوں، اپنا گھر وہ بند کر لیں، اپنے آپ کو اگر وہ سیلف آئسولیشن میں یا کوارنٹین کر کے بیٹھے ہیں، جو بھی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی ایکس وائی زی، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اہل محلہ کا، اہل شہر کا، مطلب اہل علاقہ کا، وہ انتظامیہ کا رویہ جو ہے وہ دہشت گردوں والا نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھوت والا نہیں ہونا چاہیے، وہ قابل نفرت رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کو دیواروں کے اوپر سے یقین کریں کہ آپ چیزیں ان کو دیں کہ جی آپ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی دوائیاں ہیں، اس سے کوئی اس کا اللہ معاف کرے نہیں لگتا۔ آپ کسی چیز سے باندھیں اور چیزیں ان کے دیوار کے اوپر سے لٹکا کے ان کو ہیلپ کریں، یہ ایک سوشل رویہ ہوتا ہے جو کہ یاد رکھا جاتا ہے۔ پھر اس طرح کا ڈاکٹر ہو یا اس طرح کا کوئی بندہ ہو، وہ نہیں ڈرے گا کہ وہی بھائی ایک ایمبولینس آئے گی، پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا، میرے بچے رول جائیں گے، میری مسز کو لے جائیں گے، میرا یہ ہو جائے گا۔ تو کم از کم اگر ہم معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مدد کریں، تو میرے خیال ہے یہ رویے جنم نہیں لیں گے، اس طریقے کی کوئی بھی نیکسٹ کوئی انفارچونیٹ ایونٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری میں نے بات کی تھی کہ کل ایک جاوید اقبال صاحب جو کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ ایم این اے ہیں نون لیگ کے، انہوں نے جیو کے ایک پروگرام میں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ دھرنے کے فیسیلیٹیٹر تو یہی تھے 2014 میں جو تحریک انصاف کا دھرنا تھا، اس کے فیسیلیٹیٹر تو ہمارے چودھری نثار صاحب تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اٹھ کے جناب ان کی تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ جناب نہیں وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا رہا کوئی چودھری نثار صاحب نے نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوتا رہا نواز شریف صاحب کی سپرویژن میں اور انہی کی انسٹرکشنز کے مطابق ہوتا رہا وغیرہ۔ کل ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی محترم ہیں ہمارے لیے، مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام، اور ہمارے دوست ہمارے بھائی جو ہے نا جامی صاحب ان کے ساتھ ان کے پروگرام میں جناب احسن اقبال صاحب، میں نے کل کیٹیگرائز کیا تھا کہ کون کون کس گروپ میں ہے، بہرحال پھر بتایا احسن اقبال صاحب بھی جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کے گروپ میں ہیں، جو گروپ بندی ہوئی ہے یا جو گروپ بندی کی خبریں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، جس طریقے سے بھی اسی گروپ میں ہیں، مریم نواز صاحبہ کے گروپ میں۔ اچھا، جو کہ گروپ کے جن کی شکنجہ ہے بہت سخت اپنی پارٹی پہ اور کنٹرول ہے مضبوط، اس کی وجہ ان کا کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، کس کو نہیں پتہ۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب وہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جناب اس طرح سے ہے کہ ان سے پوچھا گیا، ان کو پہلے وہ نا انہوں نے آواز سنائی اور کہ یہ سٹیٹمنٹ سن لیں اور آپ سنیں، بتائیں کہ جناب کہ بھئی جو ہے نا یہ آپ کے اپنے ایم این اے نے کہا ہے کہ ان کے فیسیلیٹیٹ تو جو ہے نا چودھری نثار نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک اس کے مقابلے میں نے بات سنائی، انہوں نے کہا کہ جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا
اور وہ دھرنا اسلام آباد آنا چاہ رہا تھا. مولانا فضل الرحمان بھی چاہ رہے تھے کہ میں اسلام آباد پہنچوں, باقی اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی تھی کہ جی اسلام آباد میں ان کو آنے دیں, تو کوئی وہ تو پرامن دھرنا ہے, انہوں نے تو کوئی فساد نہیں کرنا, انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں کرنا, کوئی امن و امان کا کوئی صورتحال پیدا نہیں کرنی, تو ان کو آنے دیں. تو اس وقت نا کچھ حکومتی ٹیم اور جس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی شامل تھے, ٹھیک ہے نا, تو یہ مذاکرات کر رہے تھے. تو اس وقت جب مذاکرات ہوئے اور جناب اس طریقے سے وہ ساری باتیں ہوئیں, تو پھر کہا گیا کہ چودھری صاحب دیکھیں نا, اب ان کا دھرنا تھا جب, تو اس وقت بھی تو ان کو آنے دیا گیا تھا, وہ بھی تو آئے تھے ادھر ہی جو ہے نا, مطلب ڈی چوک پہ بیٹھے تھے, وہ ڈی چوک تک آ گئے, وہ خیر آئیں اور ہم نہ آئیں اور مولانا فضل الرحمان نہ آئے. تو احسان اقبال صاحب کے بقول, یعنی احسان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آگے سے اس ٹیم کو, مذاکراتی ٹیم کو, چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب اس دھرنے میں, یعنی 2014 کے دھرنے میں تو آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ کی اپنے داخلہ کی مرضی تھی چودھری نثار صاحب کی کہ وہ آ کے ڈی چوک پہ بیٹھے. اب یہ اتنی بڑی بات, حیرت انگیز قسم کی بات سامنے آئی کہ جناب وہ آپ کے اپنے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے. اب کل جناب چودھری صاحب وہ خود اس کے بعد رہے لیکن وزیر داخلہ تو رہے. اچھا, اب اگر وہ اس وقت بھی وزیر تھے, وہ کسی اور چیز کے وزیر تھے لیکن اس وقت بھی وزیر تھے, اگر رانا ثناء اللہ صاحب سیکیورٹی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو یہ ذرا گتھی اپنی خود سلجھا لو بھائی نون لیگ والو, کہ احسان اقبال صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بڑا ضروری ہو گیا ہے ایک رسپانسبل لیول سے, کہ چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا چاہے کوئی اور لیڈر ہوں, کہ وہ بیان دیں کہ جناب کہ بھئی جو ہے نا ہوا کیا تھا بیسیکلی, کہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, چودھری نثار صاحب نے کیوں ان کو آنے دیا تھا وغیرہ. یہ اب بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. میں نے آپ کو کہا تھا گلف نیوز کی سٹوری کا یقیناً آپ کو انتظار ہوگا, میں جلدی بس یہ کہ کرونا وائرس پینے کے پانی میں زندہ رہ سکتا ہے. بڑی تحقیقات ہوئی نا بھائی, پہلے تحقیقات ہوئی جناب کہ ہاں جی کہ وہ اس طریقے سے ہے کہ فلاں سطح پہ اتنا مثلا سانس لینے سے یا چھونے سے یا فلاں سرفیس پہ آ جاتا ہے, اسٹیل کی سرفیس پہ اتنی دیر, پلاسٹک پہ اتنی دیر, کاغذ پہ اتنی دیر, کرنسی نوٹوں پہ اتنی دیر وغیرہ اس طریقے سے. اچھا, پھر اس کے بعد علامات کی بھی الگ تحقیقات ہوئیں مختلف قسم کی, کہ کسی کو خشک کھانسی ہے, کسی کو جناب بخار ہے, کسی کو فلو ہے, کسی کے پٹھوں میں جوڑوں میں کوئی علامت ویسے ڈاکٹر صاحبان نے چھوڑی نہیں ہے. کسی کے سونگنے کی حس وہ ختم ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, یا کسی کے چکھنے کی حس ختم ہو جاتی, کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا نا, مطلب پیٹ کی مروڑ تو خیر آپ نے سنی ہوگی, تو اس ٹائپ کی, کسی کا معدہ خراب ہوتا ہے. تو مطلب میں سمجھ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ ساری جو ہے نا اسی طریقے سے تکے ہی مار رہے ہیں. ابھی تک تحقیقات مختلف رخ اختیار کر رہی ہیں, کیونکہ وہ جو ہے نا مطلب آپ اندازہ کریں نا. اچھا, اب ایک جو ریسرچ آئی ہے وہ WHO کی ریسرچ ہے, ٹھیک, انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہے, تمام میں WHO کی ریسرچ ہے, یہ ابھی مارچ میں آئی. اور یہ کہا گیا کہ جناب, کیونکہ یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم پانی پیتے ہیں, ہم گھر میں پیتے ہیں, چلو کہیں کہ باہر کسی کام سے جاتے ہیں یا کوئی مجبوری سے جدھر بھی کوئی جاب پہ جاتا ہے یا جس طریقے سے وہاں بھی پانی پیتا ہے, کہ پینے کے پانی میں سروائیو کر سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ, یا مثلا انہوں نے ساتھ سیوریج کے پانی میں, گٹر کے پانی میں بھی تحقیق کی, تو الحمدللہ ابھی تک یہ ہوش اپنا حوصلہ افزا قسم کی خبر ہے کہ جنہیں اس طرح کی خبریں تو نہیں آئیں ابھی تک, اس طرح کی تحقیق سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ پینے کے پانی میں کوئی زیادہ دیر. ہاں یہ تو ہے, انہوں نے ساتھ لکھا کہ جناب کوئی بیٹھ کے, ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ کوئی کھانسے اور چھینکے اور پانی پینے کا ساتھ پڑا ہو اور اس میں وہ جائے, اگر اس طریقے سے وہ ہو. لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی جو ہے نا ہماری تحقیق کے مطابق جو زیادہ ایفیکٹیولی, تو یہ اسی طرح سے سانس کے ذریعے, یا آپ کوئی افیکٹڈ جگہ کو چھوتے ہیں, مثلا کوئی چھینکتا ہے یا کھانستا ہے, کسی سرفیس پہ کوئی ڈراپلیٹس گرتے ہیں, آپ اس کو چھو لیتے ہیں, یا آپ کسی کو ہاتھ ملاتے ہیں, یا آپ کسی ٹیبل کی سرفیس پہ یا کہیں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, وہاں سے آپ کیری کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ منہ کو یا ناک کو ہاتھ لگاتے ہیں یا کان کو ہاتھ لگاتے ہیں, یا اس طریقے سے, یا آنکھوں کو ملتے ہیں یا اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ ابھی تک تو وہ کہتے ہیں کہ یہی علامات ہیں, اور ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ جناب جہاں سے یہ ثابت ہو کہ جی نہیں یہ تو جاتا ہے. اور بہت زیادہ احتیاطیں البتہ ضرور کرنی چاہیے, اور وہ ساری کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پانی کو جو ہے نا جس طرح سے کلورینیٹڈ کرتے ہیں, جس طرح سے فلٹر کرتے ہیں, اگر پراپرلی کریں. لیکن الحمدللہ کہ ابھی تک اس صورت میں یہ چیز نہیں. اچھا, اس کے بعد میں جلدی جاؤں, پھر ٹائم لمبا ہو جاتا ہے. تو
اصل میں لالچ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری نیوز آپ تک پہنچائی جائیں، پھر دوست کہتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. میں ویری سوری، وہ چونکہ پائل اپ بھی ہو گئی بہت ساری نیوز. تو آخری جناب نیوز یہ ہے کہ گلف نیوز کی سٹوری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلف نیوز کی بہت ہی بمباسٹک قسم کی سٹوری آئی ہے. میں اس سٹوری کا عنوان آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے سٹاپ، یہ گلف نیوز کی آپ اسی طرح سے سرچ کریں گے تو آپ کو ایز اٹ از مل جائے گی. کہتا ہے سٹاپ انڈین میڈیا فرام ایکسپورٹنگ ہیٹ ٹو گلف. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے، کہ انڈین میڈیا کو سٹاپ کرو، انڈین میڈیا کو روکو کہ وہ گلف میں نفرت ایکسپورٹ نہ کرے. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، میڈیا پاکستان میں بھی آزاد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ میڈیا آزاد ہے نہ سوشل میڈیا آزاد ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہیٹریڈ نہیں پھیلا رہا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا نخواستہ خاص طور پہ اقلیتوں کے خلاف وہ پاکستانی میڈیا ہیٹریڈ نہیں پھیلا رہا. یہ بالکل مجھے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، پاکستانی میڈیا ہو جو کچھ سوشل میڈیا ہو، وہ کسی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنا، ہر کسی نے خدا کو جواب بھی دینا ہے اور پتہ نہیں کہاں لوگ بیٹھ کے سوشل میڈیا کہاں چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے وہ ہو، ٹرینڈز چلتے ہوں یا ادھر ادھر ہو، لیکن وہ ہیٹریڈ نہیں پھیلا رہا جو پاکستانی میڈیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا ہے بہت حد تک ہیٹریڈ پھیلا رہا ہے. اب دیکھیں نا، ایک سوشل میڈیا پہ جناب ہوئے کہ کسی نے کوئی پتہ نہیں فروٹ پہ تھوک رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، اور اس کو بنا دیا گیا کہ یہ جناب مسلمان خواتین ہیں یا مسلمان مرد ہیں، اور وہاں سے آگے پھر پھیلا دیا گیا کہ جناب یہ تو کورونا پھیلا رہے ہیں. اب یار آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کوئی سینسیبل انسان اس طرح سے سوچ سکتا ہے. اچھا پھر سوشل میڈیا پہ تو یہ ہوتے رہتا ہے نا، پروپیگنڈا ایجنڈا ہوتا ہے نا، لیکن خود نیشنل میڈیا ان کا، اور یہ میں نام لوں گا گلف نیوز نے چونکہ نام لکھے ہیں اس میڈیا ٹی وی چینلز کے، تو میں بھی نام لوں گا، ٹھیک ہے نا جناب. اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اب جو ہے نا فیڈرل پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے یو اے ای کا، اس نے ایک وارننگ ایشو کی ہے. ان کا لا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امتیازی سلوک کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ یا اگر ہیٹریڈ کا پرچار کرے گا نا، نفرت کا، تو اس کو 5 سال قید اور 5 لاکھ سے 10 لاکھ درہم تک کا جرمانہ ہوگا. ٹھیک. اب یہ کیا کہتی ہے اپنا گلف نیوز کی سٹوری، کیا کہتی ہے کہ اسلاموفوبیا اور ہیٹ، کہتے ہیں چونکہ انڈین میڈیا ایک واسٹ پیمانے پہ گلف میں دیکھا جاتا ہے، یو اے ای میں وغیرہ میں، سعودی عرب میں بھی دیکھا جاتا ہے، باقی بھی جگہوں پہ انڈین میڈیا ایک واسٹ پیمانے پہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک. اور اس وجہ سے وہاں جو لوگ مقیم ہیں، حالانکہ وہ سالوں سے مقیم ہیں، ڈفرینٹ اپنا لوگ ہیں، ڈفرینٹ لوکیلٹیز کے، ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے، ڈفرینٹ سیکٹرز کے، ڈفرینٹ کنٹریز کے، ملکوں کے، قوموں کے لوگ وہاں پہ ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. اب چونکہ اس میڈیا نے نفرت بیچنا شروع کر دی ہے، انڈین میڈیا نے، انڈین کے نیشنل میڈیا نے نفرت بیچنا شروع کر دی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی آگے کلپ کاٹ کے لگانے شروع کر دیے ہیں، اور اس طریقے سے جو مختلف ریلیجس ہارمنی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. جو وہاں لوگ وہ کہتے ہیں مقیم ہیں، وہ کافی عرصے سے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے، اور وہ پھر ان کو گورنمنٹ یو اے ای کی وہ وارن بھی کر رہی ہے. اب کیا کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہوا کیا ہے. اب یہ نام انہوں نے نام لکھے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ ریپبلک ٹی وی ہے، زی نیوز ہے، انڈیا ٹی وی ہے، آج تک ہے، اے بی پی ہے، ٹائمز ناؤ ہے، یہ سارے کے سارے اسلاموفوبیا اور ایک پرٹیکولر کمیونٹی یعنی مسلمز کے خلاف ایک ہیٹریڈ کو پھیلا رہے ہیں، ایک نفرت کو جنم دے رہے ہیں، ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا اور ایجنڈا کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گلف نیوز کہہ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا، یہ پاکستان کا کوئی نیوز پیپر نہیں کہہ رہا، یہ گلف نیوز. آخر پہ اس نے ایک کنکلوژن دیا ہے، اس کنکلوژن پہ ہی میں بس کر جاؤں گا. کہتے ہیں دے مسٹ ناٹ بی الاؤڈ، یعنی انڈین میڈیا یا مودی سرکار، دے مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو وائلیٹ دا سوشل ایٹماسفیئر آف گلف کنٹریز where tens of millions of diverse ethnicities and religious background work and live peacefully. Thank you so much.